Thank you very much. Such lovely words. शुक्रिया, मेहरबानी. मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पहले तो स्पीकर साहब आपका भी कि आप प्रोडक्शन ऑर्डर्स पे मुझे लेते आए. मैं आती गई और मुझे वो टाइम मिला, वो वक्त मिला कि मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को से मुलाकात भी कर सकी, उनको रिप्रेजेंट भी कर सकी इस असेंबली में. आज खुशी का दिन है. फाइनली my bail has been granted. Finally, I walk free. I walk free in the corridors of this assembly. I walk free in Karachi. I can now walk outside my house and meet people and say salam to everyone. मैं शुक्रगुजार हूँ जुडिशरी का जिसने इतना अच्छा फैसला किया कि मुझे बेल, मेरे भाई को भी, आसिफ अली जरदारी साहब को, को चेयरमैन साहब को भी बेल मिली मेडिकल ग्राउंड्स पे, और मुझे भी बेल मिली ऑन मेरिट. मुझे मेरिट पे बेल मिली है. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जुडिशरी का. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी लीडरशिप का, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जनाब को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब का. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस असेंबली में बैठे हुए मेंबर्स का. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उस अवाम का, उस पीपल्स पार्टी के लोगों का जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, जिन लोगों ने दरगाहों पे जाके मेरे लिए दुआएं की. उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों का और जालियों का, जिन लोगों ने मेरा हौसला बुलंद रखा, जिन लोगों ने मेरी, जब मैं जाती थी इस्लामाबाद, जब मैं अपनी हियरिंग्स पे खड़ी होके वहां कोर्ट में खड़ी होती थी, तो वहां मुझसे मुलाकात करने के लिए आते थे, मुझे हौसला देते थे. मेरा हौसला बुलंद होता था उनको देखकर. मुझे खुशी महसूस होती थी कि मैं याद हूं लोगों को. और यही पीपल्स पार्टी का करिश्मा है कि पीपल्स पार्टी लोगों के दिलों में है और उनके लीडर्स दिलों में है. और उनका एक छोटी सी वर्कर हूं. मैंने कभी भी अपने आप को कोई लीडर नहीं समझा. मैंने हमेशा अपने आप को एक वर्कर समझा है. और इस वर्कर के लिए लोग ऑल द वे यहां से, कराची से जहाज में बैठ के आते थे और मुझसे वहां मिलते थे. मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उन लोगों का. मैंने बड़ी जिंदगी गुजारी है, बड़ी मेहनत की है इस पार्टी के लिए. मैंने जेल भी देख लिया. यही था ना जेल, यही था ना खौफ. ओहो हो जेल जाना है, जेल जा रहे हो, जेल जा रहे हो. वो खौफ खत्म हो गया, वो उठ गया खौफ, वो खत्म हो गई बात. मुझे किसी से डर नहीं, किस चीज से डर नहीं. अगर डर है, खौफ है, तो सिर्फ खुदा से है. उससे डरती हूँ, इंसान हूँ, मुसलमान हूँ, लेकिन और किसी से नहीं डरती. मेरे खौफ खत्म हो गए. मैंने वो चीजें देखी हैं, वो आंखों से ऐसे ऐसे मनाजिर देखे हैं जो मैं सारी जिंदगी याद रखूंगी. मैंने उन औरतों से देखा, उन औरतों से मिली जो बेचारियां जेलों में जिंदगी गुजारती हैं और किस तरह गुजारती हैं. मैं एपीसी में बैठी और फखर से बैठी कि चलो ये दिन भी एक सिंध की बेटी ने देखा कि जिसको एपीसी में बिठाया गया जैसे कि वो कोई टेररिस्ट हो. वो वक्त भी देखा, वो वक्त भी गुजरा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही. पीपल्स पार्टी की जाली थी और सोचती थी कि जी बीबी ने क्या ना देखा होगा, भुट्टो साहब ने क्या ना देखा होगा, मेरी क्या हैसियत है. मैं अगर एपीसी में जाती हूँ और आती हूँ, कौन सा फर्क पड़ता है. अगर अडियाला की बाजारों में मुझे घुमाया जाता है और लोग टर्न टर्न करके देखते हैं कि कौन सी औरत है जो एपीसी में जा रही है, ये कौन औरत है. मुझे वो वक्त नहीं भूलेगा कि जब मैं अडियाला जेल, उस रात को मुझे उठा के घसीट के निकाला गया हॉस्पिटल से. मैं बीमार थी, मेरी हालत खराब थी. मुझे निकाल के एक मोबाइल में बिठाया गया, एक एम्बुलेंस में बिठाया गया, मुझे धक्के दे के डाला गया. और वो एम्बुलेंस, वो रात मुझे याद है, इतनी जोर से उन्होंने चलाई इसलिए कि पीछे हमारे जालों के लोग, गाड़ियां थी कि कहीं जाले आके रोके ना. तेज वो एम्बुलेंस भगा भगा के लेके जा रहे थे. मैं एम्बुलेंस पे गिर रही थी, मैं पकड़ नहीं सकती थी. मैंने हौसले से पकड़ा. एक लेडी वार्डन थी, ऑफिसर थी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था कि मैं गिर ना जाऊं एम्बुलेंस के अंदर, बिकॉज बड़ी खटारा सी एक एम्बुलेंस थी जो बहुत तेजी से जा रही थी.
وہ رات مجھے یاد ہے جب میں وہاں پہنچی، سب سے پہلے ان لوگوں نے مجھے جیسے کہ میں کوئی بہت بڑی کرمنل ہوں، کھڑے ہو کے میرے سے سگنیچریں کرائی، میرے تھم امپریشنز لیے. میں نے پتا ہے کیا کہا ان لوگوں کو، ان عورتوں کو جو وہاں کھڑی تھی، جو وارڈنز تھی، جو آفیسرز تھی. میں نے ان کو کہا، اور یہ ہسٹری میں بات یاد رہے لوگوں کو، میں نے کہا آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے مجھ سے، کوئی مدد کر سکتی ہوں میں آپ کے یہاں لوگوں کی؟ مجھے بتائیں کہ یہ عورتیں جو میں دیکھ رہی ہوں، اور مجھے عورتوں سے دور رکھا گیا، بیکاز سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا تھا، مگر میں دور دور سے ان کے جیل کی سلاخوں سے ان کو دیکھ سکتی تھی. میں نے ان سے یہی سوال کیا جب ڈاکٹر نے میرا ECG لیا اور کہا آپ تو بہت بیمار ہیں میڈم، آپ کو کیسے لے آئے اس رات میں؟ میں نے کہا رات کی اندھیری میں لائے ہیں، جیسے کہ میں بہت بڑا چور ہوں، میں آئی ہوں. لیکن یہ بتاؤ مجھے ڈاکٹر صاحبہ، میں کوئی مدد کر سکتی ہوں آپ کی؟ یہاں مجھ سے کچھ کام کرا سکتے ہیں آپ؟ میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ رات مجھے بھولے گی نہیں. ان لوگوں نے کہا نہیں میڈم، آپ تو ان لوگوں میں نہیں جا سکتی ہیں، اس لیے کہ آپ تو ہم نہیں رکھ سکتے، آپ تو الگ رہیں گی، آپ تو ان لوگوں سے بات بھی نہیں کر سکتی ہیں. اور اس پورے جیل میں مجھے کنفائنمنٹ پہ رکھا گیا. میں کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی، میں کسی سے مل نہیں سکتی تھی. میں نے ان سے بڑی التجائیں کی کہ مجھے آپ ڈاکٹر کی آفس میں بیٹھنے دو تاکہ میں وہاں ان مریضوں سے مل سکوں. کہا نہیں سوری، آپ کو اس گرمی میں اس کوٹری میں بیٹھنا پڑے گا، اس کمرے میں بیٹھنا پڑے گا، اور آپ کو ہم ایئر کنڈیشن نہیں دے سکتے، آپ کو فیسلٹیز نہیں دے سکتے. آپ اس کھٹیا پہ، ایک کھٹیا تھی، اس میں آپ کو رہنا ہے، اس میں آپ کو سونا ہے، ہم کچھ نہیں دے سکیں گے آپ کو. تو گرمی میں اس کھٹیا پہ ایک چھوٹی سی چارپائی ٹائپ تھی، اس میں دن گزارتی تھی، وہیں رہتی تھی. اور میری زندگی اسی طرح گزری وہاں. کوئی فیسلٹی نہیں دیں گے آپ کو، اس لیے کہ آپ ہائی پروفائل کیس سے، آپ پیپلز پارٹی کے ہیں، آپ آصف زرداری کی بہن ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذرا یہاں رگڑا کھاؤ. کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اور میں نے وہ دن ہنسی اور خوشی سے گزارے، ان لوگوں کے ساتھ بھی ہنستی تھی اور خوشی سے گزارتی تھی، اور ان لوگوں سے بیٹھ کے میں باتیں کرتی تھی جو میری جو آفیسرز تھی وہاں، جیل پولیس تھی جو میرے ساتھ باہر کھڑی رہتی تھی. 7 بجے دروازہ جب وہ بند کرتے تھے، اس کی آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے. ٹھک کر کے وہ دروازہ بند ہوتا تھا، اور پھر آپ باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے. اگر آپ کا دل چاہتا کہ رات میں آپ باہر چلیں، تھوڑا سا واک کریں، تو آپ کو واک کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ آپ تو ایک کرمنل تھے. تو جس طریقے سے ٹریٹمنٹ دی گئی، مجھے ہر چیز یاد ہے، میں نہیں بھولوں گی. لیکن یہ ایک ایکسپیرینس تھا میری لائف کا، یہ ایکسپیرینس تھا جو میں نے سیکھا، اور میں نے ریئلائز کیا کہ ان حالات میں بھی مجھے جینا ہے، اور میں نے ہنسی سے وقت گزارنا ہے اور خوش گزارنا ہے. اس لیے کہ میں ایک ہی اکیلی سندھی عورت تھی وہاں، اور میں نے سندھ کی لاج رکھنی تھی. مجھے کہنا تھا کہ میں سندھی ہوں، میں سندھ سے آئی ہوں. تو میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ سوچے کہ سندھ کی عورت ڈرتی ہے، یا سندھ کی عورت کو گرمی لگتی ہے، یا سندھ کی عورت کو کوئی فیسلٹیز چاہیے. میں نے کہا نہیں، یہ سندھ کی بچی، یہ سندھ کی بیٹی، یہ پیپلز پارٹی کی جیالی کچھ نہیں مانگے گی، یہ وقت گزار جائے گی. اور میں نے ہر پیشی پہ میں گئی، ہر پیشی، میں نے کوئی پیشی نہیں مس کی ہے آج تک. میں ہر پیشی پہ جاتی رہی ہوں، چاہے وہ کراچی میں ہو، چاہے وہ پنڈی میں ہو، چاہے آنے والی پیشیاں ہوں گی، میں جاؤں گی اور میں اس کو فیس کروں گی. اس لیے کہ مجھ پہ تو الزام صرف 3 کروڑ روپے کا ہے نا جی. کہاں گئے وہ ٹریلینز اینڈ بلینز اینڈ ملینز؟ مجھ پہ تو الزام صرف 3 کروڑ کا ہے، اور 3 کروڑ کے لیے مجھے جیل میں ڈالا گیا، مجھے بند کیا گیا. کہاں گئے وہ پیسے؟ کدھر ہے وہ ٹریلینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز جو وہ کہہ رہے تھے؟ فیک اکاؤنٹس، کس کو پتا فیک اکاؤنٹ ہے؟ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گی، میں کسی کو نہیں کہوں گی کچھ. میں صرف یہ کہوں گی کہ ایک عورت کو، ایک سندھ کی بیٹی کو تم لوگوں نے 3 کروڑ کے لیے جیل میں بٹھایا، پریزن میں ڈالا، جو 1 کروڑ تو ہر سال میں اپنا ایگریکلچر انکم ٹیکس دیتی ہوں. میں ٹیکس پیئر ہوں، اور اب سے نہیں، کئی سالوں سے ٹیکس پیئر ہوں. تو میرے ساتھ یہ کیا گیا. مجھے بہت افسوس ہے اس حکومت کا کہ وہ
عزت عورت کی نہیں کرتی ہے. یہ ہمارا نہ مذہب اجازت دیتا ہے نہ ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے کہ تم ایک عورت کو جیل میں ڈالو 3 کروڑ کے لیے صرف اس لیے کہ وہ پیپلز پارٹی کی عورت ہے, وہ آصف زرداری کی بہن ہے اور بلاول بھٹو کی آنٹ ہے, اور وہ پیپلز پارٹی کی جالی ہے اور اس نے پیپلز پارٹی کی خدمت کی ہے اور ہر وقت خدمت کرے گی. میں نے ہمیشہ کہا کہ میں انسنٹ ہوں اور آج بھی کہتی ہوں کہ میں انسنٹ ہوں, اور یہ وقت پروف کرے گا کہ میں انسنٹ ہوں. یہ کیس پروف کرے گا کہ میں انسنٹ ہوں, اور مجھ پہ الزام جو لگایا گیا ہے وہ بہتان ہے. اور الزام کے دوران آپ کس کو کیسے جیل میں ڈالتے ہو, یہ نئی بات ہم نے سمجھی اور سیکھی ہے کہ کسی کے اوپر الزام ہو اور آپ اس کو جیل میں بند کر دو. سو اینی ویز آئی ایم ویری گریٹفل, آئی ایم تھینکفل ٹو دا پاکستان پیپلز پارٹی, آئی ایم تھینکفل ٹو آل مائی ممبرز آف دا اسمبلی جن کی وجہ سے میں یہاں آج ہوں. اسپیکر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, میں بہت تھینکفل ہوں, اور میں اتنا جانتی ہوں کہ میں ایک مسلمان انسان ہوں اور میرا اللہ میں یقین ہے اور خدا میں یقین ہے, اور میں جانتی ہوں کہ خدا میری اور بھی مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ. اللہ